کس کی اجازت سے تم نے اپنے بال کھولے ہیں؟ وہ پھولوں کی تھال پکڑے نیچے جا رہی تھی جب جہانگیر عالم نے اسے کمرے میں کھینچتے دیوار سے لگایا تھا۔ پھولوں کی تھال زمین پر گری تھی۔ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی پلس اس کے نکاح میں تھی جسے اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بال نہیں کھولے گی، لیکن وہ حرین ہی کیا جو اس کی بات مان لے۔ یہ کیا کر رہے ہیں لالا، چھوڑے مجھے۔ جہانگیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر حرین کا دل سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ شٹ اپ، لالا نہیں ہوں تمہارا۔ وہ حرین کو اپنے مزید قریب کیے اس پر جھکتا اس کے حواس مختل کر گیا تھا۔ عالم ہاؤس میں آج شاہزر کی مہندی کی ہلچل تھی۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنی اور پیلے گیندے کے پھولوں سے دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی اور مہمانوں کے رش کی وجہ سے تل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ ایس پی جہانگیر عالم جو پورے 1 سال بعد گھر لوٹے تھے، سب سے مل کر ابھی فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی وہ بالکنی سے گزر رہے تھے کہ نیچے رسم شروع ہونے کا شور اٹھا اور اسی دوران ان کی متلاشی نگاہیں سامنے کھڑی حرین پر پڑی۔ حرین جو اس کے نکاح میں تھی، بالوں کو کھلا چھوڑے، ارد گرد سے بے نیاز اپنے کزن احمد کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ ان کے درمیان بے تکلفی نے جہانگیر کی آنکھوں میں مانو مرچیں بھر دی ہوں۔ اس نے اسے بارہا سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ وہ بال نہیں کھولا کرے، لیکن وہ حرین ہی کیا جو اس کی بات آسانی سے مان لے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ حرین جو پھولوں کی تھال تھامے سیڑھیاں چڑھنے ہی والی تھی کہ جہانگیر عالم کو دیکھ کر ڈری۔ ابھی وہ کچھ سدباب کرتی اس نے اسے بازو سے کھینچ کر ایک خالی کمرے میں دھکیلا اور دیوار سے جا لگایا۔ اچانک ہونے والے اس حملے سے حرین کے ہاتھ سے پھولوں کی تھال چھوٹ کر زمین پر گری اور تازہ پتیاں فرش پر بکھر گئیں۔ پھولوں کی مہک کمرے کی فضا کو معطر کر گئی۔ کس کی اجازت سے تم نے اپنے بال کھولے ہیں؟ جہانگیر کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا اور حاکمانہ تھا۔ جہانگیر کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر حرین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں لالا، چھوڑے مجھے۔ شٹ اپ، لالا نہیں ہوں میں تمہارا۔ وہ حرین کی طرف مزید جھکتے ہوئے اس کے حواس پر چھا گیا تھا۔ اس کی تیکھی نظریں حرین کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی اور حرین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے غصے سے کیسے بچے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، جہانگیر کی ایک بے باک جسارت نے اسے ساکت کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے پھٹ گئی تھی اور چہرہ فرط جذبات سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے یوں بت بنا دیکھ کر جہانگیر عالم نے اس کے کندھے کو ہلایا اور سپاٹ لہجے میں کہا، جاؤ، سب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حرین جیسے ہی ہوش میں آئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے ذہن میں ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور ایک عجیب سا احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی واپس تقریب میں پہنچی جہاں وہی کزن احمد اس کی طرف بڑھا۔ حرین، تم کہاں چلی گئی تھی اور تم نے چٹیاں کیوں کر لی؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ حرین کی چٹیاں بھی کچھ ہی دیر پہلے جہانگیر عالم نے کمرے میں بنائی تھی تاکہ اس کے بال کھلے نہ رہیں۔ پانی پینے کے لیے اور گرمی لگ رہی تھی تو بس اسی لیے، حرین نے نظریں چرا کر مختصر جواب دیا۔ ارے یار، تم کھلے بالوں میں زیادہ اچھی لگتی ہو۔ احمد نے یہ کہتے ہوئے حرین کے بال کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ابھی احمد کا ہاتھ حرین کے بالوں تک پہنچا ہی تھا کہ حرین کی نگاہ سامنے کھڑے جہانگیر عالم پر پڑی، جو خون آشام نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ضبط کی آخری حد پر ہے۔ میں ٹھیک ہوں احمد، مجھے ایسے ہی رہنا ہے۔ حرین نے فوراً احمد کا ہاتھ پیچھے کیا اور گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ انداز میں خوف نمایاں تھا۔ جہانگیر کی نظریں مسلسل اپنے چہرے کے گرد جمی دیکھ کر حرین کا ہاتھ بے ساختہ لبوں پر گیا۔ اس کی بے باک جسارت ذہن میں تازہ ہوتے ہی دل کی ہموار دھڑکنیں پھر سے ناہموار ہوئیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے وہ سب لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جہانگیر عالم بھی مردوں کی طرف چلا گیا۔ عالم ہاؤس میں آج شاہزر کی بارات کا دن تھا اور گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ حرین نے آج آتشی گلابی رنگ کا بھاری کام والا لہنگا زیبتن کر رکھا تھا جس پر زردوزی کا نفیس کام اس کی نزاکت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ بال آج بھی اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کی کمر پر لہراتے ہوئے ایک عجیب ہی سحر پیدا کر رہے تھے۔ جہانگیر کی نظر جب سیڑھیوں سے اترتی حرین پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے اس میں کھو سا گیا تھا، مگر اس کے کھلے بال دیکھ کر ناگواری کی ایک لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اسے ٹوکتا کہ اس کے والد کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اس لیے ضبط کرتے ہوئے نظریں چرا کر ان کی جانب بڑھ گیا۔ نکاح اور بارات کے تمام مراحل بخوبی طے پا گئے۔ واپسی کے وقت حرین، احمد اور دیگر کزنز کے ساتھ ینگسٹر پارٹی میں شامل ہو گئی کیونکہ ان سب کا ارادہ واپسی پر آئس کریم کھانے کا تھا۔ دوسری طرف ایس پی جہانگیر عالم ان دنوں ایک خطرناک گینگ کے خلاف بڑے آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔
دشمن گروہ مسلسل جہانگیر کی کسی کمزوری کی تلاش میں تھا اور شادی حال میں جہانگیر کو حرین کے ساتھ کئی دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وار کہاں کرنا ہے۔ آئس کریم کھانے کے بعد جیسے ہی وہ سب گاڑی میں بیٹھنے لگے، ایک تیز رفتار کالی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، نقاب پوشوں نے حرین کو زبردستی کھینچ کر گاڑی میں ڈالا اور چشمے زدن میں غائب ہو گئے۔ سب خوف سے چیخنے لگے۔ احمد نے بمشکل حواسوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فوراً لرزتی آواز میں جہانگیر کو فون کر کے اطلاع دی۔ جہانگیر عالم جو پہلے ہی الرٹ تھا، اس نے اپنے تمام ریسورسز اور خفیہ معلومات کو بروئے کار لاتے ہوئے چند ہی منٹوں میں اغوا کاروں کی لوکیشن ٹریس کر لی۔ جب وہ اس ویران اور خستہ حال جگہ پہنچا تو غصے سے اس کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ اندر حرین کو ایک کرسی سے باندھا گیا تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ واہ ایس پی صاحب، آ ہی گئے تم، آخر کو آپ کی جان کا معاملہ تھا۔ اغوا کار کے طنزیہ جملے ابھی ادھورے ہی تھے کہ جہانگیر ایک زخمی شیر کی طرح ان پر جھپٹا۔ جہانگیر نے سب سے پہلے لپک کر حرین کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولی۔ جیسے ہی پٹی ہٹی، حرین کی دھندلائی آنکھیں بحال ہوئیں تو جو نظارہ اس نے دیکھا اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے سامنے موجود جہانگیر عالم کا ایسا روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تنے اعصاب لیے وہ سب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حرین ابھی ہوش سنبھال ہی رہی تھی کہ جہانگیر دوبارہ ان لوگوں کی طرف مڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے، یاد رکھنا یہ صرف میرے گھر کی عزت نہیں، میری بیوی ہے، اور تم نے میری ریڈ لائن کراس کر کے اپنے لیے موت کو آواز دی ہے۔ جہانگیر کے لبوں سے اپنے لیے پہلی بار لفظ بیوی سن کر حرین کا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ شدت صدمہ اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کا شوہر ہے۔ آج اسے سمجھ آیا کہ اسے ہمیشہ لالا کہنے پر کیوں ٹوک دیا کرتا تھا۔ جہانگیر کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ اس نے وہاں موجود اغوا کاروں کو اس بے دردی سے پیٹا کہ ان کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرا کر اس ویرانے میں گونجنے لگی۔ حرین اس کے ہر وار کے ساتھ لرز اٹھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب جہانگیر کے لیے ایک انجانا سا خوف مزید گہرا ہو گیا تھا۔ جہانگیر نے اسے وہاں سے نکالا اور گھر لے آیا۔ گھر میں یہ بات صرف چند بڑوں تک محدود رکھی گئی تاکہ شادی کی خوشیاں متاثر نہ ہوں۔ حرین صدمے اور خوف سے نڈھال تھی۔ جہانگیر نے اسے فریش ہونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور خود سیدھا بابا جان کے پاس پہنچ گیا۔ بابا جان، مجھے رخصتی چاہیے، اور وہ بھی ابھی۔ جہانگیر کے سپاٹ اور حاکمانہ لہجے نے سب کو دنگ کر دیا۔ بیٹا، لیکن ابھی تو سب تھکے ہوئے ہیں، یہ اچانک؟ بابا جان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا جان، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ دشمنوں نے میرے گھر تک رسائی حاصل کر لی ہے، وہ اب یہاں محفوظ نہیں، میں اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ حرین اب میری آفیشیل رہائش گاہ پر میرے زیر سایہ ہی محفوظ رہے گی۔ شاید جہانگیر عالم کا مطالبہ بھی غلط نہ تھا۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ شاہزر کے ولیمے کے ساتھ ہی حرین کی رخصتی کر دی جائے گی۔ حرین کو منانا بہت مشکل تھا۔ اس کے دل میں جہانگیر کی وحشت اور اس کے حاکمانہ رویے کا خوف گھر کر چکا تھا، لیکن وہ بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا گئی اور بوجھل دل کے ساتھ رخصت ہو کر جہانگیر کے کمرے میں آ گئی۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس کمرے میں بیٹھی خود کو کسی جال میں پھنسی ہوئی چڑیا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نمایاں تھا اور وہ خود سے بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اسے اپنے سوچوں کا جواب تب ملا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور جہانگیر عالم اندر داخل ہوا۔ جہانگیر جیسے ہی اس کے قریب آ کر بیٹھا، حرین بے ساختہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کا یہ اضطراری عمل اور جہانگیر سے دوری اختیار کرنا اسے بالکل پسند نہ آیا۔ حرین کے یوں پیچھے ہٹنے پر جہانگیر کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ جو اسے پرسکون کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے اس رد عمل پر ایک بار پھر اپنے اسے سخت گیر روپ میں واپس آ گیا۔ جہانگیر جھٹکے سے اس کے پاس سے کھڑا ہوا اور ایک بوجھل سانس کمرے کی فضا کے گرد سپرد کیا۔ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ہر قدم سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ حرین کی نظریں بار بار اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اسے مضطرب دیکھ کر جہانگیر نے ایک گہرا سانس لیا اور لہجے میں مصنوعی نرمی لاتے ہوئے اسے کپڑے تبدیل کرنے کا کہا۔ وہ کسی قید سے فرار پانے والے شخص کی طرح تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف لپکی۔ جب حرین لباس تبدیل کر کے واپس آئی تو جہانگیر بھی آرام دہ لباس پہن چکا تھا۔ وہ بیڈ کے ایک کنارے پر دبک کر لیٹ گئی اور کمبل سینے تک تان لیا۔ آنکھوں میں خوف اب بھی برقرار تھا۔ وہ چوری چھپے جہانگیر عالم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، حرین کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں اور اس نے ڈر کے مارے آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ جہانگیر کو اس کا یہ بلا وجہ کا خوف برا لگا۔
وہ حرین پر جھکنے کی بجائے سائڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر واپس کھڑا ہو گیا۔ جب حرین کو کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اسے خود سے دور اپنی جگہ پر کھڑا دیکھ کر وہ شرمندگی سے اپنے لب چبانے لگی۔ حرین، کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ خوف اور یہ ڈر کس وجہ سے ہے؟ جہانگیر نے اپنی آواز کو حتی الامکان نرم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جہانگیر کے سوال پر حرین نے اپنی نظریں مزید جھکا لیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے اپنے خشک لبوں کو تر کیا۔ اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کی اور بولنا شروع کیا، حالانکہ اس کے لہجے میں خوف اور لرزش کی ہلکی سی رمق اب بھی باقی تھی۔ وہ آپ نے ان بیچارے گنڈوں کو اتنے برے طریقے سے مارا؟ جہانگیر عالم، جو کسی گہری یا سنجیدہ وضاحت کی توقع کر رہا تھا، حرین کی اس بات پر ایک لمحے کے لیے سکتہ میں چلا گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور حیرت سے حرین کو دیکھا۔ حرین، کیا مطلب؟ بیچارے گنڈے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اتنے برے طریقے سے کون مارتا ہے؟ وہ اب تھوڑی نڈر ہوتے ہوئے بولی، بے وقوف لڑکی، انہوں نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ جہانگیر نے اسے حقیقت یاد دلانے کی کوشش کی۔ جانتی ہوں اغوا کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کچھ کہا تو نہیں تھا نا جو آپ نے اتنے برے طریقے سے مارا؟ اس نے معصومیت سے لقمہ دیا۔ اف اللہ، مجھے صبر دے۔ جہانگیر عالم کے پاس اب اس کی عقل پر افسوس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کی ساری سنجیدگی اور غصہ حرین کی اس منطق کے آگے ڈھیر ہو گیا تھا، یعنی وہ اس سے اس لیے ڈر رہی تھی کہ اس نے اغوا کاروں کو مارا تھا۔ سنو، میں نے انہیں اس لیے مارا تھا کیونکہ انہوں نے تمہیں ہرٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تم پر ہاتھ ڈالا تھا۔ خیر، اب پرسکون ہو جاؤ، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اب آرام سے سو جاؤ، میں کمرے سے جا رہا ہوں۔ وہ اسے پرسکون کرنے کی خاطر بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے ملحقہ بالکنی کی طرف چلا گیا تاکہ حرین خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کر سکے۔ اگلی صبح جہانگیر کی واپسی کا وقت تھا۔ اس نے گھر والوں کے ذریعے حرین کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ حرین اس کے ساتھ جانے سے مسلسل انکاری تھی اور بضد تھی کہ وہ یہیں میکے میں رہے گی، مگر گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ رخصتی کے بعد شوہر کا گھر ہی اس کا اصل گھر ہوتا ہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ مجبوراً اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی جہانگیر نے اسے کمرہ دکھایا اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ حرین سفر کی تھکان اور اعصاب کی شکستگی کے باعث جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ اسی دوران جہانگیر نے دونوں کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر کمرے میں گیا تو حرین اب بھی سوئی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے حرین کو اٹھایا اور کھانا کھلانے کے بعد برتن رکھنے کچن میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو حرین بیڈ پر نیم دراز تھی۔ جہانگیر جیسے ہی بیڈ کی دوسری طرف لیٹا، حرین فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اچانک اٹھنے پر جہانگیر نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئی؟ وہ آپ یہاں سوئیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، میں پھر کہاں سوؤں؟ جہانگیر کا لہجہ خود بخود سپاٹ ہوا۔ مطلب دوسرے کمرے میں؟ دیکھو حرین، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، تو میں اسی کمرے میں اور اسی بیڈ پر سوؤں گا، سمجھی تم؟ انداز سخت سنجیدہ ہوا۔ حرین کے لب کپ کپائے اور آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبایا اور منہ موڑ کر لیٹ گئی۔ جہانگیر اس کی پشت پر نظریں جمائے چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ مسلسل ڈرائیونگ کی وجہ سے اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے، اس میں مزید بحث کی ہمت نہیں تھی، چنانچہ جلد ہی وہ دونوں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ اگلی صبح جب جہانگیر کی آنکھ کھلی تو حرین کو بے ترتیب سوئے ہوئے دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ حرین کے پاؤں جہانگیر کے سر کی طرف تھے اور اس کا چہرہ دوسری جانب۔ اس کے اس بچپنے اور معصومیت پر جہانگیر نے اسے پیار سے دیکھا، اسے سیدھا کر کے کمبل اڑایا اور خود ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب حرین کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں جہانگیر کو نہ پا کر باہر نکلی۔ کچن میں دا گریٹ ایس پی جہانگیر کو ایپرن پہنے ناشتہ بناتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ حرین کی موجودگی محسوس کر کے جہانگیر فوراً پلٹا اور اپنی گہری نظریں اس کے سراپے پر جمائیں، جہاں ابھی بھی نیند کی مٹھاس اور تھکن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے چہرے پر پھیلے حیرت بھرے تاثرات دیکھ کر جہانگیر نے ابرو اچکا کر پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حرین نے ایک پل کو نظریں چرائیں، پھر ہمت جمع کر کے شرارت سے بولی، دیکھ رہی ہوں کہ دی گریٹ ایس پی جہانگیر عالم خود ناشتہ بنا رہے ہیں، جبکہ وہاں تو آپ ایک گلاس پانی بھی خود نہیں پیتے تھے۔ اس کے معصومانہ طنز پر جہانگیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہاں تو ہر چیز میسر تھی نا حرین، تو وہاں کبھی ضرورت نہیں پڑی، مگر یہاں تو سب خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ انداز میں بھی اختیار نرمی سمٹ آئی۔ لیکن آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ حرین نے تجسس سے پوچھا۔
جہانگیر اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس نے جھک کر حرین کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب خوف کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے اب تم سیکھنے والی ہو، اس نے دھیمے مگر حاکمانہ لہجے میں کہا۔ مطلب میں کیا سیکھنے والی ہوں؟ حرین نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ یہی کھانا بنانا۔ اس کے لہجے میں اب شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ حرین پل بھر میں گھبرائی اور تیزی سے بولی، نہیں مطلب مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا۔ مجھے بھی نہیں آتا تھا، لیکن حالات نے مجھے سب سکھا دیا، جہانگیر نے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ بلکہ مجھے تو سکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن تمہیں سکھانے کے لیے میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ رہ کر تم سب کچھ سیکھ جاؤ گی۔ آنکھوں پر پھونک مار کر پھر سے پلٹ گیا۔ ناشتہ تیار ہونے پر حرین نے خاموشی سے ٹیبل پر پلیٹیں لگائیں۔ آج ماحول میں وہ پرانی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکا پھلکا پن تھا، جس نے ناشتے کی میز کو بوجھل ہونے سے بچا لیا تھا۔ جہانگیر عالم کا آج آف تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ دن حرین کے نام کرے گا۔ اسے اپنی سرکاری مصروفیات سے دور حرین کو اس نئے شہر سے بھی مانوس کرانا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ حرین کو لے کر شہر کی سیر پر نکل کھڑا ہوا۔ گاڑی میں چلتے ہوئے وہ اسے مختلف جگہوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ حرین، جو اب تک اسے صرف ایک سخت افسر کے روپ میں دیکھتی آئی تھی، آج اس کے اس دوستانہ رویے پر حیران تھی۔ انہوں نے بازار کا رخ کیا، جہاں جہانگیر نے حرین کی ضرورت کا سارا سامان، لباس اور دیگر اشیاء اسے اپنی پسند سے دلوائیں۔ حرین کی تھکان اور مسلسل انکار کے باوجود وہ اسے ڈھیروں شاپنگ کروا کر ہی مانا۔ پورا دن شہر کی رنگینیوں اور شاپنگ کی نظر کرنے کے بعد جب رات کا سایہ گہرا ہوا تو وہ تھکے ہارے مگر ایک خوشگوار احساس کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ کس کی اجازت سے تم نے اپنے بال کھولے ہیں؟ وہ پھولوں کی تھال پکڑے نیچے جا رہی تھی جب جہانگیر عالم نے اسے کمرے میں کھینچتے دیوار سے لگایا تھا۔ پھولوں کی تھال زمین پر گری تھی۔ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی پلس اس رات کے پہر جب وہ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو باہر اچانک ہی گولی چلنے کی آواز سنائی دی، جس نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ حرین، جو پہلے ہی تنہائی اور جہانگیر کی موجودگی سے گھبراہٹ کا شکار تھی، اس آواز سے بری طرح دہل گئی اور اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ جہانگیر عالم نے فوراً اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے خود سے لگایا۔ کوئی بات نہیں حرین، یہ معمولی سی بات ہے، یہ علاقہ بالکل محفوظ ہے، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے اسے پرسکون کرنے کے لیے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر وہ لوگ پھر سے آ گئے تو؟ حرین نے لرزتی آواز میں اپنا ڈر بیان کیا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جہانگیر نے اسے مزید خود سے قریب کرتے ہوئے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ حرین، جو اب تک اس سے دور بھاگتی تھی، آج بغیر کسی مزاحمت کیے خوف کے مارے اس کے وجود میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے جہانگیر کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا اور اسی طرح جہانگیر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش میں باتیں کرنے لگا۔ اسی طرح دونوں باتیں کرتے کرتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ رات کی تاریکی جھٹ چکی تھی اور سورج کی سنہری کرنیں نیم تاریک کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ چہرے پر پڑتی روشنی کی تپش سے حرین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جہانگیر کے بے حد قریب اس کے مضبوط حصار میں قید پایا۔ اسے رات کا وہ منظر یاد آیا جب وہ خوف کے مارے خود کو اس کی پناہ میں آئی تھی، مگر اب اس قربت پر اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کے بال جہانگیر کی قمیض کے بٹنوں میں بری طرح الجھ گئے تھے۔ حرین کی اس بے ساختہ حرکت سے جہانگیر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ حرین حیا سے مزید سرخ پڑ گئی، جبکہ جہانگیر نے بڑے آرام سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ارے آرام سے، پاگل ہو، درد ہوگا تمہیں۔ اس نے نہایت نرمی سے حرین کے بال بٹنوں سے نکالے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک پرکشش خاموشی چھا گئی۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے حرین جلدی سے بولی، آج آپ مجھے ناشتہ بنانا سکھانے والے تھے نا؟ جہانگیر نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ناشتہ تو بن جائے گا، پر پہلے یہ بتاؤ، کیا تمہیں اب بھی ان بیچارے گنڈوں کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ حرین نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگ نکلی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بال سکھاتی کچن میں پہنچی تو جہانگیر ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا۔ حرین کی بھیگی زلفوں سے ٹپکتی بوندوں اور شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو نے کچن کے ماحول کو سحر انگیز کر دیا تھا۔ جہانگیر نے ایک گہرا سانس بھر کر اس کی موجودگی کو محسوس کیا اور اچانک اسے اپنی طرف کھینچ کر خود سے لگایا۔ حرین نے شرما کر اسے دور کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ناشتہ بنانا سکھائیں۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے ایک پیاز اور چھری اس کی طرف بڑھائی۔ ٹھیک ہے، اسے کاٹو۔ حرین، جس نے زندگی میں پہلی بار چھری پکڑی تھی، اسے تھامے کھڑی تھی کہ جہانگیر اس کے پیچھے آیا۔
اس کے شانے پر ٹھوڑی رکھی اور حرین کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جما کر اسے پیاز کاٹنے کا طریقہ بتانے لگا۔ اس قربت نے حرین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی۔ ہلکی پھلکی شرارتوں اور میٹھی باتوں کے درمیان ناشتہ تیار ہوا۔ ناشتے کے بعد جہانگیر کو ڈیوٹی پر نکلنا تھا۔ اس نے حرین کو ضروری ہدایات دی اور بتایا کہ تھوڑی دیر میں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے آ جائے گی۔ جہانگیر کے جانے کے بعد حرین اس کی باتوں کو یاد کر کے شرما رہی تھی کہ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ دروازہ کھولنے پر ایک جوان لڑکی ایک بچے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بی بی جی، اس نے حرین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حرین نے آنکھیں سکیڑے اسے جواب دیا۔ آنکھیں کسی سکینر کی طرح اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ بی بی جی لفظ پر اس نے منہ بگاڑا۔ سنو، میرا نام حرین ہے تو تم مجھے میرے نام سے بلاؤ۔ کیا تم یہاں روز کام کرنے آتی ہو؟ انداز بے ساختہ مشکوک ہوا۔ جی حرین صاحبہ، اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ وہ اپنا کام کرنے لگی۔ حرین اس کے بچے کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر اس نے گھر فون ملا لیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس کے کزنز نے اسے ایس پی کی ناک میں دم کرنے کے الٹے سیدھے مشورے دیتے رہے۔ حرین صاحبہ، کیا آپ کو میرا کام پسند نہیں آیا؟ ملازمہ نے اس کے چہرے پر چھائی ناگواری دیکھتے ہوئے جھجک آمیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بھلا مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس نے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ ملازمہ کم فہمی بھرے تاثرات لیے وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی اور اب حرین پورے گھر میں اکیلی گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت اپنے کزنز کے ساتھ شرارت اور گہما گہمی میں مگن رہتی تھی، اب اس خاموشی اور تنہائی کا بری طرح شکار ہو رہی تھی۔ گھر کی ہر چیز اپنی جگہ مکمل تھی، مگر حرین کے لیے یہ سناٹا اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بوریت سے تنگ آ کر ہال میں صوفے پر ڈھیلی ڈھالی سے بیٹھ گئی اور بیزاری سے دیواروں کو تکنے لگی۔ اسی دوران دروازے کے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ حرین نے چونک کر دیکھا تو جہانگیر عالم اندر داخل ہو رہا تھا۔ حال میں حرین کو یوں بجھا بجھا اور اکیلے بیٹھے دیکھ کر جہانگیر کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک دل نشین اور پیار بھری مسکراہٹ رنگ گئی۔ جہانگیر حرین کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ کہے بنا اپنے سائیڈ ہولسٹر سے گن نکالی اور اسے محفوظ جگہ پر رکھ کر فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ حرین نے اس کے باہر آنے کا انتظار کیے بنا خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ کھانے کے دوران جہانگیر نے کئی بار ہلکی پھلکی باتوں سے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی، مگر حرین کا رویہ بدستور سپاٹ رہا۔ وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ جہانگیر نے آخرکار پوچھ ہی لیا، حرین کیا تم ناراض ہو؟ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ کچھ نہیں، حرین نے روکھا سا جواب دیا۔ صبح تو تم اچھی خاصی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ جہانگیر اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ موڈ بدلنے کی خاطر وہ اسے لاؤنج میں لے آیا اور ایل ای ڈی پر مووی لگا دی، مگر حرین کا دھیان اسکرین پر بالکل نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ہی سوچوں کے کسی انوکھے تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی۔ آخرکار اس سے رہا نہ گیا تو وہ بول ہی پڑی، آپ اس لڑکی سے کام کرواتے ہیں؟ مطلب اتنی جوان لڑکی؟ اس کے لہجے میں جلن کا عکس نمایاں تھا۔ اس کے لہجے سے جلن کی بو محسوس کر کے جہانگیر نے اپنی ہنسی دبائی تو حرین مزید بگڑ گئی۔ یار وہ سب کا کام کرتی ہے، پرانی اور قابل اعتبار لڑکی ہے۔ ہوں گی قابل اعتماد، مگر آپ اسے اس طرح اکیلے گھر میں کیوں بلاتے ہیں؟ حرین جلن آمیز لہجے میں بولی۔ جہانگیر اب تک حرین کے اندر چلنے والی کشمکش کو پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ اس کی غیرت اور جلن دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ حرین اپنی بات منوانے کے لیے فوراً بولی، دیکھیں اب اسے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کل سے میں اپنا سارا کام خود کر لوں گی۔ ویسے بھی میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں، آپ تو ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں اور میں یہاں اکیلی۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکی۔ اسے اپنی اس بچکانہ ضد اور بے وقوفی کا احساس ہوا تو شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جہانگیر نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا اور شرارت سے پوچھا، اچھا تو مسز جہانگیر عالم اب خود گھر سنبھالیں گی؟ حرین نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے خاموشی سے لب چبائے اور نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، جبکہ جہانگیر اس کی اس معصومانہ پوزیسونیس کا بھرپور لطف اٹھا رہا تھا۔ صبح معمول کے مطابق جب جہانگیر کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر بائیں پہلو کی جانب اٹھی، مگر حرین کو وہاں نہ پا کر اس کی متلاشی نگاہیں پورے کمرے میں دوڑ گئیں۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو کچن سے برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ قدم بے ساختہ کچن کی جانب اٹھے، مگر وہاں کا نقشہ دیکھ کر ایسا لگا جیسے کوئی سونامی آئی ہو۔ کچن کی یہ ابتر حالت دیکھ کر جہانگیر کی خمار آلود آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
وہ جانتا تھا کہ حورین سگڑ نہیں ہے، مگر وہ اس حد تک پھوہڑ ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ حورین نے آہٹ محسوس کی تو پلٹ کر دیکھا، جہاں جہانگیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا ہوا تھا جس سے نکلتی چند لٹیں اس کے آٹے سے اٹے چہرے پر جھول رہی تھی۔ اس حلیے میں وہ سیدھی جہانگیر کے دل میں اتر رہی تھی۔ اسے آج پہلی بار اپنا یہ مکان کسی جنت کی مانند لگا تھا۔ ناشتہ تیار ہے، آپ فریش ہو کر آئیں، میں ٹیبل پر لگاتی ہوں، حورین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کے جاتے ہی اس نے ناشتہ میز پر سجایا۔ جب جہانگیر تیار ہو کر میز پر بیٹھا تو وہاں ٹیڑھے میڑھے پراٹھے، ابلے انڈے اور رات کا بچا ہوا سالن موجود تھا۔ جہانگیر نے پہلا نوالا منہ میں رکھا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آٹے میں نمک نہیں بلکہ نمک میں تھوڑا سا آٹا ڈالا گیا ہو۔ چائے کا گھونٹ بھرا تو پتا چلا کہ وہاں مادم نے چینی کی پوری فیکٹری ڈالی ہوئی ہے۔ کیسا بنا ہے؟ حورین نے اشتیاق سے پوچھا۔ جہانگیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ایک نوالا اسے چکھایا۔ حورین نے فوراً اسے اگلا۔ اخ، اتنا برا! اب پتا چلا کیسا بنا ہے؟ جہانگیر نے شرارت سے کہا۔ کیا تھا اگر آپ دل رکھنے کے لیے اچھا کہہ دیتے؟ وہ اداسی سے بولی۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ اتنی محنت کے باوجود کھانا کھانے کے لائق نہیں تھا۔ اچھا کہتا تو مجھے کھانا پڑتا اور میں اپنے معدے پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا۔ کوئی جہانگیر کو بتائے کہ اتنا سچ نہیں کہنا تھا۔ معدے کی فکر ہے، بیوی کی محنت کی نہیں۔ حورین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ کہا کیا؟ اسے ہڑبڑاتے دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ نہیں، میں نے بھلا کیا کہنا تھا، پھولے منہ کے ساتھ جواب دیا گیا۔ دونوں نے بہرحال بریڈ اور سالن سے گزارا کیا۔ رخصت ہوتے وقت جہانگیر نے حورین کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ اس کے جانے کے بعد حورین کے لیے پھر وہی اداسی بھرا دن شروع ہو گیا تھا۔ ملازمہ کے آنے سے اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا کیونکہ وہ اس کے بچے کے ساتھ کھیل کر اپنی بوریت دور کرتی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد حورین نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ کام کرنا چاہا مگر کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ کمرے میں گئی تو اسے کپڑے نظر آئے تو اس نے ان کو دھونے کا فیصلہ کیا۔ کپڑے دھل گئے مگر اس مہم جوئی میں وہ خود بھی مکمل بھیگ گئی۔ وہ اپنی حالت سنوارنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ جہانگیر لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی حورین کے بھیگے وجود سے ٹکرائیں جو دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ اسے یوں سراپا حسن دیکھ جہانگیر کے دل میں جذبات کا تلاطم برپا ہو گیا۔ وہ سحر زدہ سا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ حورین گھبرا گئی۔ اس نے صوفے پر پڑا دوپٹہ خود کے گرد لپیٹنا چاہا مگر جہانگیر نے اسے روک دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے جوڑے میں مقید بالوں کو آزاد کر دیا جو لہراتے ہوئے اس کی کمر پر پھیل گئے۔ جہانگیر ایک ہاتھ سے اس کی کمر تھامے اور اس کا دوسرا ہاتھ جیسے ہی حورین کی گردن تک پہنچا اس کے وجود میں برق سے دوڑ گئی۔ اس نے بال سائڈ پر کرتے ہوئے وہاں اپنا لمس چھوڑا۔ اس کی سانسوں کی تپش حورین کے وجود کو چھونے لگی تو حورین کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ وہ اس اچانک بڑھتی ہوئی قربت اور جہانگیر کی شدت بھرے بے باک انداز کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھی۔ ایک فطری جھجک اور انجانے سے ڈر نے اس کے حواسوں کو جکڑ لیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس شدت کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور کسی اضطراری عمل کے تحت پوری قوت سے جہانگیر کو پیچھے دھکیل دیا۔ جہانگیر جو اس لمحے کی سحر انگیزی میں کھویا ہوا تھا اس اچانک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی نرمی پل بھر میں غائب ہوئی اور اس کی جگہ غصے اور شدید ناگواری نے لے لی۔ اسے حورین کا یہ رد عمل اپنی محبت کی توہین کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات کو دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ حورین نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا اور کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی، اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ یہ نفرت نہیں محض اس کی گھبراہٹ تھی مگر جہانگیر نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ بنا ایک لفظ کہے سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو لباس تبدیل کر چکا تھا اور حورین کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ پیچھے حورین وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے اس نادانی کا ازالہ کیسے کرے۔ وہ کچھ دیر باہر خنکی بھری ہواؤں میں ٹہلتا رہا تاکہ اعصاب پر سوار غصہ کسی طرح ٹھنڈا ہو جائے۔ جہانگیر اچھی طرح جانتا تھا کہ حورین ابھی نادان ہے مگر اس کی اچانک بیزاری اسے کسی تیز دھار آلے کی طرح لگی تھی۔ جب غصے کی تپش کچھ کم ہوئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ شاید زیادہ جلد بازی کر گیا تھا۔ تب تک رات کافی بیت چکی تھی۔ گھر کے گرد پھیلا سکوت اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا اور گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل ملال کی گہری کھائی میں جا گرا۔
हुरैन वहीं सोफे पर सिमटी हुई गीली जुल्फों के साथ सो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही कश्मकश और थकन के आसार थे, जैसे वो रोते रोते या उसका इंतजार करते करते थक गई हो। जहांगीर खामोशी से उसके करीब आया। उसका गुस्सा अब मुकम्मल तौर पर पिघलकर मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में बदल चुका था। उसने बेहद एहतियात से उसे अपने बाजू में उठाया और अंदर कमरे में लिटाकर अच्छे से कंबल से ढाँप दिया और खुद बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर गहरी सोच में मुब्तला हो गया। उसकी सोचों का महवर सिर्फ और सिर्फ हुरैन थी। अगली सुबह जब हुरैन की आंख खुली तो कमरे में सूरज की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। खुद को बेड पर आरामदा हालत में और कमर में लिपटा पाकर वो एक लम्हे के लिए शिशदर रह गई। उसे याद था कि वो तो रात रोते रोते लाउंज में सोफे पर ही सो गई थी। इसका मतलब है वो रात को आए थे और मुझे यहाँ लिटाया। इस ख्याल के आते ही निदामत की एक गहरे बोझ ने उसके एसाब को अपनी लपेट में ले लिया। उसे अपने कल के रवैये पर सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने बिलावजह जहांगीर को खुद से दूर किया, जबकि वो शख्स गुस्से के बावजूद उसका इस कदर ख्याल रख रहा था। वो तजब्जुब और नदामत के बोझ तले दबी बेड से उठी। उसे लगा कि शायद जहांगीर ड्यूटी पर जा चुका होगा। वो बोझल दिल के साथ धीरे कदमों से कमरे में बाहर आई तो किचन से वही जाने पहचानी आवाजें सुनाई दी। वो किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जहांगीर वहां मौजूद था, मगर आज उसके अंदाज में कल जैसी अपनायत नहीं बल्कि एक खामोश संजीदगी थी। वो रात का बचा हुआ खाना और बर्तन समेट रहा था। हुरैन को वहां खड़ा देखकर उसने एक नज़र उस पर डाली, मगर फौरन ही नजरें हटाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। उसकी ये खामोशी हुरैन के लिए उसके गुस्से से कहीं ज्यादा तकलीफदा थी। हुरैन का दिल चाहा कि वो आगे बढ़े, उसका हाथ थामे और उससे माफी मांग ले, मगर निदामत ने उसके कदमों को जकड़े रखा। वो वहीं खड़ी खामोशी से आंसू बहाती रही, मगर वो बेनियाज बना तनदेही से अपना काम करता रहा। उसकी बेनियाजी हुरैन को बुरी तरह तकलीफ पहुंचा रही थी। उसकी गलती थी कि आज वो उससे मुंह मोड़े खड़ा था। उसने एक गहरा सांस बोझल फिजा के सपुर्द किया और अपनी मफकूद होती हिम्मत को यकजा करते हुए किचन में दाखिल हुई। जहांगीर अब भी खामोशी से काम में मसरूफ था, जैसे उसे हुरैन की मौजूदगी का एहसास ही न हो। हुरैन धीरे से उसके करीब आई और उसकी आस्तीन को नरमी से पकड़कर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। जहांगीर रुका, मगर उसकी नजरें अब भी दूसरी तरफ थी। आई एम सॉरी। हुरैन की आवाज़ निदामत से बोझल थी। कल मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने आपको इतने ज़ोर से पीछे क्यों धकेला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरा मकसद आपकी दिलआज़ारी करना नहीं था। आखिर में लहजा खुद ब खुद भीग गया। जहांगीर ने आहिस्ता से अपना रुख उसकी तरफ किया और गहरी नज़रों से उसके पशेमान चेहरे को देखा। हुरैन की आंखें नम हो रही थीं। जहांगीर के चेहरे की सख्ती एकदम पिघल गई। उसने हुरैन के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और लहजे में नरमी लिए बोला, हुरैन, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, बस थोड़ा दुख हुआ था कि शायद तुम अब भी मुझे खुद से दूर समझती हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा मुहाफिज हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा जब तक तुम खुद ज़हनी तौर पर तैयार ना हो जाओ। हुरैन ने बेख्तियार अपना सर जहांगीर के सीने पर रख दिया, जैसे उसे दुनिया की सबसे महफूज पनागा मिल गई हो। जहांगीर ने उसे अपने हिसार में लेते हुए उसके सर पर बोसा दिया और यूं उनके दरमियान की वो आरजी दीवार हमेशा के लिए गिर गई। किचन की उस छोटी सी दुनिया में अब खामोशी तो थी, मगर वो उदासी नहीं बल्कि सुकून और मोहब्बत से भरपूर थी। रात के पहर जब वो दोनों सोने के लिए लेटे तो बाहर अचानक ही वो लाउंज में जहांगीर के शाने पर सर रखे सुकून से बैठी मोबाइल चला रही थी, जबकि जहांगीर बहुत नरमी से उसकी रेशमी जुल्फों में उंगलियां सहला रहा था। उसके लम्स में बला का सुकून था। आज आप जॉब पर नहीं गए? हुरैन ने नजरें उठाकर पूछा। जिस मिशन पर मैं काम कर रहा था वो कामयाबी से मुकम्मल हो गया है हुरैन। इसलिए अब मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिली है ताकि मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजार सकूं और हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें। जहांगीर ने उसकी पेशानी पर प्यार किया, मगर अभी वो कुछ और कहता कि उसका फ़ोन बज उठा। किसी ज़रूरी काम की वजह से उसे अचानक जाना पड़ा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम को तैयार रहना, हम बाहर जाएंगे। जहांगीर ने जाते हुए ताकीद की और हुरैन खुशी खुशी शाम की तैयारियों में मगन हो गई। शाम ढले जब जहांगीर वापस आया तो हुरैन आईने के सामने खड़ी अपने लंबे बालों को सेट कर जूड़े में मुकीद कर रही थी। जहांगीर खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आईने में उन दोनों का अक्स एक मुकम्मल और दिलकश जोड़ी का मंजर पेश कर रहा था। जहांगीर ने झुककर बहुत धीरे से उसके बालों का जूड़ा खोल दिया। क्या कर रहे हैं आप? हुरैन ने हैरत से पूछा। तुम मुझे खुले बालों में ज्यादा पसंद हो हुरैन, उसने सरगोशी की। लेकिन आप ही तो कहते थे कि बाल बांध कर रखो।
हुरैन ने शरारत से याद दिलाया। वो दूसरों के सामने, लेकिन जब मेरे सामने हो तो इन्हें आज़ाद रखा करो। तुम इनमें भला की हसीन लगती हो। हुरैन शर्मा कर नजरें झुका गई। जहांगीर ने उसके पहलू से हाथ गुजार कर उसे अपने हिसार में लिया और थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। सामने देखो हुरैन, हम कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, उसने लरसती आवाज में जवाब दिया। जहांगीर की मोहब्बत भरी नजरें उसे मजीद सुर्ख कर रही थी। वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए, जहां शहर की रोशनी और ठंडी हवा उनके जज्बात को महमीज कर रही थी। एक कैंडल लाइट डिनर और ढेर सारी बातों के बाद जब वो वापस घर लौटे तो हुरैन ने थकन की वजह से दोबारा बाल बांधने चाहे, मगर जहांगीर ने फिर वही किया। उसकी जुल्फों को बखेर दिया। जहांगीर प्लीज, मुझे उलझन हो रही है। हुरैन ने मसनूई खफगी दिखाई। बस मुझे ये ऐसे ही बिखरे हुए पसंद है, बिल्कुल अपनी मोहब्बत की तरह। जहांगीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हुरैन अब मुजाहमत ना कर सकी। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर जहांगीर के सपुर्द कर दिया था। उसने अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया, जहां जहांगीर के दिल की धड़कनें उसके नाम का विर्द कर रही थी। कमरे की मद्दम रोशनी और बाहर बढ़ती खामोशी उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई। जहांगीर की बेबाक मोहब्बत और हुरैन की मासूम सपुर्दगी ने उनके दरमियान रही सही दीवारें भी मिटा दी। वो रात सिर्फ उनकी थी, जहां लफ्ज खत्म हो गए थे और सिर्फ दिलों की धड़कनें एक दूसरे से बातें कर रही थी। हुरैन को एहसास हुआ कि जहांगीर की ये कैद दुनिया की सबसे खूबसूरत आज़ादी है, और उसने खुशी खुशी खुद को उस मोहब्बत के नाम कर दिया। उस रात लफ्ज़ों की ज़रूरत बाकी न रही थी। जहांगीर की बेबाक और वालेहाना मोहब्बत ने हुरैन के वजूद में उतरकर तमाम अधूरेपन को ख़त्म कर दिया। जहांगीर की बेपनाह मोहब्बत के लम्स ने हुरैन के दिल से खौफ का हर साया मिटा दिया था। जब सुबह की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो हुरैन जहांगीर की मजबूत बाहों के हिसार में निहायत सुकून से सो रही थी। रात भर की हल्की हल्की थकन और उससे कहीं ज्यादा मिलने वाले जहनी सुकून ने उसे एक गहरी और मीठी नींद की आगोश में ले लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे पुरसुकून और महफूज पनाहगाह मिल गई हो। जहांगीर ने नींद में भी उसे खुद से मजबूती से लगा रखा था, जैसे वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मताह को किसी पल के लिए भी खुद से दूर ना करना चाहता हो। बाहर की दुनिया अब भी अपने मामूल पर थी, मगर उस कमरे की चार दीवारी के अंदर हुरैन ने अपनी पूरी कायनात जहांगीर के नाम कर दी थी। उसका चेहरा अब किसी भी कश्मकश से आज़ाद था, क्योंकि अब वो सिर्फ हुरैन नहीं थी, वो जहांगीर आलम की मोहब्बत में मुकम्मल हो चुकी थी। ये सुबह हुरैन की हसीन तरीन सुबह थी। आंख खुलने पर बिखरा हुलिया लिए खुद को जहांगीर के हिसार मोहब्बत में मुकीद देखकर लबों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट उभरी। उसने आहिस्ता से खुद को आज़ाद कराना चाहा, तो गहरी नींद में होने के बावजूद उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। उसने दरमियान में जो कुछ इंच का फासला बचा था उसे भी ख़त्म कर दिया। वो उसके वजूद का हिस्सा ही लग रही थी अब। जब किसी भी तरह जहांगीर की नींद ना टूटी तो हुरैन के जहन में एक अनोखी शरारत जागी। उसने जहांगीर के बिखरे हुए बालों को समेटकर उनमें छोटी छोटी ढेर सारी पोनियां बनाना शुरू कर दी। जहांगीर बेखबर सो रहा था और हुरैन कमाल महारत से उसके माथे पर बालों के छोटे छोटे मीनार खड़े कर रही थी। अपनी इस हरकत पर उसकी अपनी हंसी जब्त से बाहर हो रही थी। अचानक जहांगीर ने कुछ महसूस करके बोझल सी आंखें खोली। सामने हुरैन को खिलखिलाकर हंसते देखकर वो भी नीमवा आंखों से मुस्कुरा दिया। मगर जैसे ही उसे अपने सर पर कुछ गैर मामूली बोझ महसूस हुआ, उसने हाथ बढ़ाकर हुरैन को एक झटके से वापस अपने करीब खींच लिया। हुरैन ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे शीशे के सामने ला खड़ा किया। आईने में अपना हुलिया देखकर जहांगीर की आंखें फैल गईं, जबकि हुरैन की हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा था। ये क्या किया है तुमने? जहांगीर ने हैरत और मुस्कुराहट के मिले जुले तासुर के साथ आईने में अपना हुलिया देखा और लहजे में मसनूई खफगी लाते हुए पूछा, जबकि हाथ अभी भी सर पर बनी उन छोटी छोटी पोनियों को छू रहे थे। फिर हुरैन की तरफ मुड़ा, जो अपनी शरारत पर बेहद निहाल थी। हुरैन ने शरारत से आंखें मटकाईं और सीने पर हाथ बांधकर तीखे अंदाज में जवाब दिया, क्यों? आप भी तो हर वक्त मेरे बालों के पीछे पड़े रहते हैं। कभी जूड़ा खोल देते हैं, कभी कहते हैं खुले रखा करो। अब भुगते, हिसाब बराबर हुआ ना? उसका ये बरजस्ता और लाड भरा जवाब सुनकर जहांगीर के चेहरे पर एक दिलनशीन मुस्कुराहट फैल गई। उसने आगे बढ़कर हुरैन को बाजू से थामा और अपनी तरफ खींचते हुए दबी दबी हंसी के साथ बोला, मान गया भाई, तुम्हारे बालों से खेलना मेरा शौक है और मेरे बालों से खेलना अब तुम्हारा हक। इस मासूम शरारत पर भी दोनों फरीक कहकहा लगाने पर मजबूर हो गए। फजा उन दोनों के कहकहों और एक नई अपनायत से महक रही थी। हुरैन हंसते हंसते उसके शाने पर झुक गई थी। उसने पलटकर हुरैन को अपनी बाहों के हिसार में लिया और उसकी पेशानी पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। फिर कान के करीब झुककर सरगोशी नुमा आवाज में बोला,
تمہاری یہ شرارتیں اور یہ کھلکھلاہٹ ہی میرے اس ویران گھر کی اصل رونق ہے۔ حورین نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی محبت بھری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جہاں اسے دنیا کا ہر سکون میسر تھا۔ اس نے بھی اسے اپنے نرم اور مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ وہ اس حصار محبت میں آخری سانس تک بخوشی قید رہ سکتی تھی۔ کمرے میں اب صرف ان کے کہکے ہی نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا عہد تھا جو خاموشی سے ان کے دلوں نے ایک دوسرے سے کر لیا تھا۔ محبت کی اس پہلی صبح نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب اعتبار اور اپنائیت کا رنگ گہرا ہو تو زندگی کا ہر لمحہ ایک خوبصورت کہانی بن جاتا ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔